دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سارم اشرف NSC ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو میں آپ کے سامنے اردو کے کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کے جو سوالات ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، بہت بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس طرح کے سوالات سی ٹیٹ کے امتحان میں اکثر پوچھے گئے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کے سوالات کو ابھی تک حل نہیں کیا ہے تو آپ کو ضرور حل کرنا چاہیے، چونکہ جو آج کے سوالات ہیں وہ زیادہ تر آپ کی زبان کی جو مہارتیں ہیں اس سے متعلق ہیں، اس سے سمبندھت ہیں، اور سی ٹیٹ کا زیادہ زور ٹیچنگ میتھڈ پہ ہی ہوتا ہے، طریقۂ تدریس پہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو کچھ سوالات میں کوشش کروں گا کرانے کی، ان کو کرنے چاہیے، اور ان کو موک ٹیسٹ کے طور پہ آپ کو لینا چاہیے، اور بہت اچھے اچھے سوالات ہیں، آپ کریں گے تو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ چلیے، ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چلیے، بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ سب سے پہلے ہم سوالات کو لیتے ہیں۔ 1 نمبر سوال میرا چھوٹ گیا ہے، چلیے 2 نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ 2 نمبر سوال ہمارے سامنے ہے، مستند سماعت دھیان دینا حوالہ ہے۔ مستند سماعت، مستند کا مطلب ہوتا ہے پرمانک، سماعت سننا، تو پرمانک سننا یہ حوالہ ہے، یہ دلیل ہے کس بات کی؟ جب تک اپنی بات ختم نہیں کرتا اس وقت تک اس کو سننا ضروری ہے۔ بی ہے، کہی ہوئی باتوں یا ریکارڈ کی گئی باتوں، کسی بحث یا مراسلہ پر توجہ دینا۔ سی ہے، ایک ٹیچر کی تقریر یعنی اسپیک، بھاشن، ایک ٹیچر کی تقریر جو آدھی لکھی ہوئی اور آدھی سنائی گئی بات کو سننا، کسی بحث یا تقریر کی طرف توجہ مرکوز کرنا یعنی دھیان کیندرت کرنا۔ اور ڈی ہے، کسی عمل کے لیے ضروری ہے کہ اہم بات کو غور سے سننا، مہتوپورن بات کو غور سے سننا۔ تو مستند سماعت، پرمانک سننا دوستو وہ ہوگا، کہی ہوئی باتوں کو یا ریکارڈ کی گئی باتوں کو کسی بحث یا مراسلہ پر توجہ دینا، اسی کو ہم مستند سماعت کہیں گے یا دھیان دینا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے 3 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو، کہ 3 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ آپ ایک ریل میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے مسافر کی سیٹ کھڑکی کے پاس ہے، اور آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے کھڑکی بند کرنے کی گزارش، درخواست، ریکویسٹ کیسے کریں گے؟ اے ہے، برائے مہربانی کھڑکی بند کر دو۔ بی ہے، کیا آپ کھڑکی بند کر سکتے ہیں؟ سی ہے، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کھڑکی بند کر دیں؟ اور ڈی ہے، کھڑکی بند کر دو۔ تو آپ ان کو کیسے کہیں گے؟ تو بہترین طریقہ جو ہوگا دوستو وہ یہ ہوگا، آپ جو سی ہے کہ کیا آپ کے لیے ممکن ہے، سمبھو ہے، آپ کر سکتے ہیں، کھڑکی بند کر دیجئے، ہے نا؟ تو یہ طریقہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہو جائے گا، یہ صحیح طریقہ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن لیتے ہیں، 4 نمبر کوشچن۔ 4 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص سنیما ہال میں اور آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا موبائل فون پر بات کر رہا ہے، اور آپ اسے موبائل پر بات کرنے کے لیے منع کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، ہے نا؟
انتخاب کیجئے، چین کیجئے کہ آپ اس سے کس طرح درخواست کریں گے، کس طرح ریکویسٹ کریں گے۔ اے ہے زور سے بولنا بند کرو، بی ہے مہربانی کر کے موبائل کا استعمال تھیٹر میں نہ کریں، سی ہے مہربانی کر کے کیا آپ اپنا فون بند نہیں کر سکتے، اور ڈی ہے کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ اس موبائل کا یہاں استعمال نہ کریں۔ تو دیکھیے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہے نا، ہم کسی کو حکم نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا، تو ہم اس سے گزارش کریں گے، اس سے درخواست کریں گے۔ تو ممکن والا سوال جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گا، ڈی نمبر جو آپشن ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ آپ ریکویسٹ نہیں کر سکتے، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں، آپ کو جھگڑا تو کرنا نہیں ہے۔ تو ڈی آپشن کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ 5 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ مندرجہ ذیل اصطلاحوں میں سے کون سی اصطلاح مندرجہ ذیل سرگرمیوں کو مناسب ترین انداز سے بیان کرتی ہے؟ یعنی ایک سرگرمی یہاں پہ دی گئی ہے، آپ کو بتانا ہے کہ نیچے جو 4 آپشنس ہیں ان آپشنس میں کون سے آپشنس اس سرگرمی کو، اس گتیویدھی کو، ایکٹیویٹی کو صحیح طریقے سے بیان کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ کسی مقرر یعنی اسپیکر، ہے نا، کسی مقرر کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے شعوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی بھی بھاشن دے رہا ہے تو اس کے بھاشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو شعوری یعنی سمجھ بوجھ، ہے نا، آپ کو ہوش و حواس میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سرگرم انداز سے سننا، شعوری طریقہ، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی صلاحیت، ذاتی دلچسپی کے بغیر سننا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا سرگرم انداز سے سننا، ہے نا، ایکٹیو ہو کے سننا، ہے نا جی، ایکٹیو ہو کے جب آپ سنیں گے تب کسی بھی مقرر یا اسپیکر کی کہی ہوئی بات پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی ججمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایکٹیو ہو کے سننا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 6 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ مؤثر انداز سے، یعنی پربھاوت ڈھنگ سے، مؤثر انداز سے دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کہتے ہیں ابھیویکتی کو، بات چیت کرنے کو، ہے نا، تو مؤثر انداز سے دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے کی اہلیت یعنی صلاحیت، ایبیلٹی، خالی جگہ ذہانت ہے۔ یعنی ذہانت کی، انٹیلیجنس کی، بدھی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ آپ کس بدھی کے اندر دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ متبادل ذہانت میں یعنی الٹرنیٹیو انٹیلیجنس میں، لسانی ذہانت میں یعنی لنگوسٹک انٹیلیجنس میں، باہمی رابطہ میں یعنی انٹر پرسنل انٹیلیجنس میں، اور غیر باہمی نن انٹریکشنل انٹیلیجنس میں۔ تو آپ جو ہے باہمی رابطہ جو ہوتا ہے جس کو آپ انٹر پرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انٹرا پرسنل میں ہوتا ہے کہ آپ خود کی باتوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں، سمجھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 6 نمبر جو کوشچن ہے اس کا سی آپشن جو کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں آپ سے کہہ رہا ہے کہ مؤثر انداز سے یعنی پربھاوی ڈھنگ سے دوسروں کی، ہے نا، دوسروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے اور سمجھنے کی اہلیت باہمی رابطہ ذہانت ہے، جس کو آپ انٹر پرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، انتر ویکتک بدھی کہتے ہیں۔ 7 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے، تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں۔ 7 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ کسی خاص زبان کے گروپ کے بولنے والوں کی خصوصیت ہے، وشیشتا ہے نا، کسی زبان کے جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کی سب سے اہم وشیشتا کیا ہوتی ہے؟ جیسے مان لیجیے ہم لوگ اردو بولتے ہیں، یا جو لوگ ہندی بولتے ہیں، یا جو لوگ انگلش بولتے ہیں، تو ان کی خاص وشیشتا، وششٹ جو ان کی وشیشتائیں کیا ہوتی ہیں کہ جو باقی سے الگ ہوتی ہیں؟ تلفظ کی ادائیگی کا انداز، یعنی ان کے بولنے کا اچارن کا جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ، لہجہ یعنی بات چیت کرنے کا طریقہ، سی ہے زور، فورس، اور ڈی ہے آواز۔ تو دوستو کسی خاص زبان کے گروپ کے بولنے والے کی جو سب سے اہم وشیشتا ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تلفظ کی ادائیگی کا انداز،
کہ کسی شبد کو، کسی لفظ کو، کسی حرف کو وہ کس طرح بولتے ہیں، ہے نا، یہ انداز جو ہے ان کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے، کس زبان کے بولنے والے ہیں، اس کا پرشٹھ بھومی کیا ہے نا، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا. ہم بات چیت کرتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کہاں کے ہیں. اچھا آپ بہار کے ہیں، آپ ہریانہ کے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، تو آپ کے بات کرنے کے انداز سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں کے ہیں، ہے نا، اور کس زبان کو بولنے والے ہیں. تو یہ 7 کا کوشچن جو ہے 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. 8 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ پیغام کے خاص پہلوؤں پر غور کرنا. پیغام کہتے ہیں سوچنا کو، انفارمیشن کو، ہے نا، پیغام کس کو کہتے ہیں، سوچنا کو. پیغام کے خاص پہلوؤں پر غور کرنا اور ان میں فرق کرنا، تفریق کرنا. جیسے آوازیں ہیں، لفظوں کے زمرے اور علوم الاصوات میں فرق کیا جاتا ہے. میں نے اس کو اس لیے گھیر دیا ہے کہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی اس کو نہیں بھی رہے گا تو اس سے آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. جیسے میں اس کو پڑھوں ایسے کہ پیغام کے خاص پہلوؤں پر غور کرنا اور ان میں فرق کرنا وہ سرگرمی ہے. کون سی سرگرمی ہے کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی سوچنا پہ غور کرتے ہیں اور ان میں فرق پیدا کرتے ہیں. پڑھنے کی سرگرمی ہے، لکھنے کی سرگرمی ہے، سننے کی سرگرمی ہے، یا بولنے کی سرگرمی ہے. تو بتائیے کون سی سرگرمی ہے جس میں آپ ان کے جو آپ کو سوچنا مل رہی ہوتی ہے اس پہ آپ غور کرتے ہیں اور اس میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو یہ سننے کی سرگرمی ہوتی ہے کہ سننے کے دوران آپ کیا کرتے ہیں کہ جو سوچنائیں آپ تک پہنچ رہی ہے ان کو سننے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں آپ اس میں فرق کرنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 8 نمبر جو کوشچن ہے اس کا سی آپشن جو کیا ہو جائے گا آپ کا، صحیح ہو جائے گا. سی آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا، صحیح ہو جائے گا بالکل. چلیے اگلا کوشچن لیتے ہیں. 9 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ بچوں کے سامنے کہانیوں کی بلند خوانی. بلند خوانی کہتے ہیں زور سے پڑھنے کو. بلند خوانی کس کو کہتے ہیں، زور سے پڑھنے کو. تو بچوں کے سامنے کہانیوں کی بلند خوانی سے بچوں کی کون سی صلاحیت یعنی چھمتا سب سے زیادہ فروغ پاتی ہے، وکاس ہوتی ہے. یعنی جب بچوں کے سامنے آپ آواز سے پڑھتے ہیں، ہے نا، سسور آپ ادھین کرتے ہیں، تو اس سے کون سی بچوں کی چھمتا وکست ہوتی ہے، حروف کے آوازوں کی سمجھ، بغور سننے کی صلاحیت، مطالعے کی فہم یعنی اسٹڈی کی سمجھ، ہجا. تو سب سے زیادہ جو ہے بچے کے اندر جو وکست ہوتی ہے صلاحیت وہ ہوتی ہے بغور سننے کی صلاحیت، کہ دھیان سے سننے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے اس کے اندر وکست ہوتی ہے. چونکہ چھوٹے بچے ہیں نا تو ان کے لیے ابھی مطالعے کو سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے نا، ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کون سا لفظ کیسے بولا جا رہا ہے اس کو جاننا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. تو بغور سننے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، بلند خوانی سے جو ہے یہ زیادہ وکست ہوتی ہے. تو بی نمبر آپشن جو کیا ہو جائے گا آپ کا، صحیح ہو جائے گا. بی نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا، صحیح ہو جائے گا. 9 نمبر کوشچن کا بی آپشن کیا ہو جائے گا آپ کو، صحیح ہو جائے گا. چلیے اگلا کوشچن لیتے ہیں. 10 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ پرائمری سطح پر زبانی اظہار کی مہارتوں پر، زبانی اظہار کہتے ہیں دوستو بولنے کو، ہے نا، موکھک، ہے نا. جی تو پرائمری سطح پر زبانی اظہار کی مہارتوں پر قدرت میں کیا شامل ہوتا ہے کہ پرائمری سطح پر ہم کو بولنے کی مہارت پر قدرت حاصل کرنا ہے نا، اس پہ جو ہے ہم کو مہارت حاصل کرنا ہے. تو اس میں کیا شامل ہے، سیاق کے مطابق موضوع زبان کا استعمال، ہے نا، کہ سندربھ کے انوسار ہم کو کیا کرنا ہے کہ مناسب بھاشا کا اپیوگ کرنا ہے. بی ہے مواد کو دہرانا یعنی وشے وستو کو دہرانا، اس کا ریپیٹیشن کرنا. سی ہے تیز رفتاری سے بولنا یعنی جلدی جلدی بولنا یا دھارا پرواہیتا کے ساتھ بولنا. ڈی ہے بات چیت میں مشکل لفظوں کا استعمال کرنے کی صلاحیت. تو پرائمری سطح پر زبانی اظہار کی مہارتوں پر قدرت میں کیا شامل ہے، تو اس میں جو دوستو اے جو آپشن آپ کا یہ شامل ہے کہ سیاق کے مطابق، سندربھ کے انوسار آپ بہترین الفاظ کا، بہترین بھاشا کا اپیوگ کر رہے ہیں، یہ آپ کی زبانی مہارتوں میں کیا ہے، شامل ہے. یعنی 10 نمبر جو کوشچن ہے اس کا 1 نمبر آپشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا آپ کا، صحیح ہو جائے گا. چلیے 11 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو
کہ اعلیٰ ابتدائی جماعت کے آموزگاروں میں بولنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے کون سی تکنیک سب سے مؤثر ہوگی، پربھاوی ہوگی؟ اعلیٰ ابتدائی جماعت، دیکھیں ابتدائی جماعت کہتے ہیں پرائمری لیول کو، ہے نا، جس میں آپ 1 سے 5 کو شامل کرتے ہیں، 1 سے 5 کی ککشا کو شامل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ابتدائی جماعت۔ جب ہم اعلیٰ ابتدائی جماعت کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا 6 سے 8 کی ککشائیں، جس کو آپ ہندی میں کہتے ہیں اچ پراتھمک ککشا کہتے ہیں، انگلش میں آپ اپر پرائمری جو ہے کلاس روم کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ ابتدائی جماعت کے آموزگاروں میں بولنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے آپ کون سی تکنیک کا سب سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، یا کون سی تکنیک سب سے زیادہ پربھاوی ہوگی؟ اچھے بولنے والوں کو سننا، ہے نا، کہ بچوں کو جو لوگ اچھا بولتے ہیں ان کی اسپیچ سنا دینا۔ بی ہے ڈرامے پڑھنا، بچے کو ڈرامے پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ سی ہے کلاس میں رول پلے کرنا، اور ڈی ہے بلند خوانی کی مشق کرنا، یعنی آواز سے پڑھنے کی مشق کرنا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کلاس میں رول پلے کرنا یہ کیا ہے؟ بولنے کی صلاحیت کو وکست کرنے کے لیے ایک بہترین تکنیک ہے۔ تو سی آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ سی آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 12 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے جی، 12 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ پہلی جماعت کا ایک استاد ہر روز اپنے طلباء کو تصویری کتاب پڑھ کر سناتا ہے، یعنی ایسی کتاب جس میں پکچرز ہیں، چتر ہیں۔ کتاب کا موضوع، یعنی اس کا جو ہیڈنگ ہوتی ہے، موضوع کا مطلب ہے ٹائٹل، ہے نا، یہاں پہ ٹائٹل کے معنی میں، موضوع کا مطلب تو ایسے وشے ہوتا ہے، لیکن یہاں ٹائٹل کے معنی میں، عنوان کے معنی میں، ٹاپک کے معنی میں، مصنف کا نام اور کتاب کے آگے اور پیچھے کے صفحات پڑھ کر سناتا ہے اور اس پر بات چیت کرتا ہے۔ اس طرح وہ خواندگی کا مطلب تھا پڑھنا، وہ خواندگی کے کس اہم پہلو کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے؟ حروف تہجی یعنی الفابیٹس، تفہیم یعنی سمجھ، چھپے ہوئے تصورات جو کانسیپٹ چھپے ہوئے ہیں کتاب میں اس کو، اور ڈی ہے لفظوں کی پہچان۔ تو استاد جو تصویری کتابوں کو پڑھتا ہے اور مصنف کا نام، کتاب کے آگے پیچھے کے پرسٹھ کو دکھا کر بچے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دوستوں کر رہا ہے چھپے ہوئے تصورات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس کتاب کے اندر، اس پستک کے اندر جو اودھارنائیں، کانسیپٹ ہیں، اس کو سمجھانے کی بچے کو کیا کر رہا ہے؟ وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو سی جو آپشن ہے آپ کا وہ صحیح جواب ہو جائے گا۔ دیکھیں سوال بہت آسان ہے، اس کو آپ سمجھ کے اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بہتر رہے گا۔ اور امتحان قریب ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ کوشچن کو سمجھنے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ کوشچن کو سمجھنے کی عادت ڈالتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اگر سوالات کو آگے پیچھے گھما کے پیش کیا جائے تو آپ کے لیے دشواری نہیں ہوتی ہے۔ زیادہ مہتوپورن ہوتا ہے کہ کوشچن کو سمجھیے۔ جب آپ کے اندر سمجھنے کی استطاعت، طاقت ہو جاتی ہے کوشچن کو، تو پھر کیسو کوشچن رہتا ہے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں۔ 13 نمبر سوال ہمارے سامنے ہے کہ زبان کی تدریس میں یعنی بھاشا کی سکشن میں کہانی سنانا ایک حکمت عملی ہے، یعنی ایک اسٹریٹجی ہے، ایک رننیتی ہے۔ کس کے لیے؟ صرف اخلاقیات کی تعلیم کے لیے، یعنی صرف نیتک شکشا کی تعلیم کے لیے۔ بی ہے لکھنے کی مہارت کی تعلیم کے لیے۔ سی ہے سننے، بولنے اور سمجھنے کے لیے، اور ڈی ہے پڑھنے کی مہارت کی تعلیم کے لیے۔ تو کہانی سنانا دوستو آسان ہے کہ یہ سننے، بولنے اور سمجھنے کے لیے ایک حکمت عملی ہے کہ کہانی سنانے میں بچے کیا کرتے ہیں؟ سنتے بھی ہیں، پھر اس کہانی کو دوہرا کے بولتے بھی ہیں، ہے نا، اور جب بولیں گے بول تبھی پائیں گے جب اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو سننا، بولنا، سمجھنا یہ صلاحیتیں کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی وکست ہوتی ہے کہانی سنانے کی حکمت عملی میں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ سی آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 14 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے، پہلی جماعت کا استاد کسی نظم کو اپنے جسمانی حرکات و سکنات کا مطلب گیسچر، ہاؤ بھاؤ، ہے نا، اپنے شاریرک ہاؤ بھاؤ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ پہلی جماعت کا استاد کسی نظم کو، ہے نا، نظم یعنی کویتا، ہے نا، پہلی جماعت کا استاد کسی نظم کو اپنے جسمانی حرکات و سکنات یعنی شاریرک ہاؤ بھاؤ،
فزیکل گیسچر کے ساتھ پڑھتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں یعنی انوکرن کرتے ہیں، اس وقت استاد کس کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے؟ کر کے سیکھنے والوں کو، جمالیات کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، دیکھ کر سننے والوں کو، اندرون معاشرہ کا مطالعہ کرنے والوں کو۔ تو آسان ہے کہ یہ کر کے سیکھنے والوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ استاد کیا کر رہے ہیں؟ کر کے سیکھنے پہ زور دے رہے ہیں۔ کیا کر کے سیکھنے پہ کیا کر رہے ہیں؟ زور دے رہے ہیں کہ وہ ہاؤ بھاؤ بھی کر رہے ہیں اور نظم کو پڑھانے کے درمیان، اور وہ کیا کریں بچے اس کی نقل بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کر انوکرن کے ذریعے سے دیکھ کر ہے نا اور اس کو کر کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لرننگ بائی ڈوئنگ ہو رہا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہو رہا ہے جی۔ چلیے 15 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان سیکھنے کے دوران طلباء کو بولتے وقت اپنے تلفظ پر اعتماد نہیں رہتا ہے نا۔ جب بچہ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا بول رہے ہیں ان کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا کبھی ان کو لگتا ہے کہ میں نے احترام بولا، کبھی ان کو لگتا ہے میں نے احترام بولا، یعنی ان کو اپنے بولنے پہ یقین نہیں ہوتا ہے نا کہ میں نے کیا بولا۔ اس مشکل پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے، کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کلاس روم میں کھیل جیسی مشقیں کرانا جن میں طلباء ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ بی ہے کسی ماہر کی مدد سے بولنے کی خامیوں کو یعنی کٹھنائیوں کو دور کرنے کے لیے خصوصی مشقیں کرانا یعنی ایک تربیت دینا، ٹریننگ دینا۔ سی ہے غلطی ہوتی ہی اس کی اصلاح کرنا ہے نا، کہ جیسے غلطی ہو بچوں کی فوراً اصلاح کر دیں، فوراً ان کا سدھار کر دیں۔ اور ڈی ہے کلاس روم میں بلند آواز سے پڑھنا یعنی زور سے پڑھنا۔ تو دوستو اس کا صحیح آپشن جو ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے اندر اعتماد نہیں ہے، بچہ صحیح بول رہا ہے لیکن اس کے اندر اعتماد نہیں ہے۔ تو بچوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے اے آپشن جو آپ کا وہ صحیح ہو جائے گا کہ کلاس روم میں کھیل جیسی مشقیں کرانا جن میں طلباء ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ جب بچے ایک دوسرے سے زیادہ باتیں کریں گے تو ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا ہے نا، ان کے اندر کیا ہوگا؟ اعتماد پیدا ہوگا، ان کو لگے گا کہ لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ جب بولے گا تو سنسیئر ہو کے بولے گا، شعوری طور پہ بولے گا۔ پھر ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ میں نے کیا بولا، اس طرح کی بھاونا اس کے اندر وکست نہیں ہوگی۔ تو ایک آپشن جو کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح ہو جائے گا کہ کلاس روم میں کھیل جیسی مشقیں کرانا جن میں طلباء ایک دوسرے سے باتیں کریں تاکہ باتیں کرنے کے دوران ان کو اپنے اندر ان کا کانفیڈینس بڑھے گا ہے نا۔ جب وہ چیزوں کو بولیں گے تو ہڑبڑائیں گے نہیں ہے نا، پورے کنٹرول کے ساتھ چیزوں کو وہ کیا کریں گے؟ بول پائیں گے۔ تو یہ ایک آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 16 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو، ایک پرائمری ٹیچر طالب علموں کی سننے کی مہارتوں کی نشو و نما کو فروغ دے سکتی ہے نا۔ بچوں کی سننے کی مہارتوں کو فروغ دینا، اس کا وکاس کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ خاص سننے کی سرگرمیوں کو روزمرہ یعنی ڈیلی، خاص سننے کی سرگرمیوں کو روزمرہ کے معمول سے جوڑ کر ہے نا، کہ ڈیلی کی زندگی سے جوڑ کر۔ بی ہے طلباء سے انفرادی طور پر یعنی ویکتیگت طور پر پڑھاتے ہوئے پوچھے گی کہ انہوں نے جو سنا اسے بتائیں۔ سی ہے جب طلباء بول رہے ہوں گے تو وہ توجہ سے سنے گی، دھیان سے سنے گی۔ ڈی ہے وہ طلباء کو بار بار یہ یاد دلائے گی کہ وہ کیا سن رہے ہیں، اس پر غور کریں۔ تو آسان ہے کہ بچوں کے اندر سننے کی مہارت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ خاص سننے کی سرگرمیوں کو بچوں کے روزمرہ کی زندگی سے کیا کر دیا جائے؟ جوڑ دیا جائے، یعنی کچھ گتیویدیاں، کچھ ایکٹیویٹیز بچوں کو ایسی کرائی جائے کہ جس میں بچوں کو سننے کا اور سنی ہوئی چیز کو بولنے کا اوسر ملے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ان کی سننے کی مہارت کو کی نشو و نما میں کیا ہو جائے گا؟ مہتوپورن ہو جائے گا اور یہ کارگر ہوگا ہے نا۔ مان لیجیے کہ میں اگر وہ شکچکا چاہیں تو ڈیلی ایک کوئی کہانی بچوں کو سنا دیں اور سنانے کے بعد بچوں سے جو اس کہانی کے بھاؤ کو بچوں سے جاننے کی کوشش کریں ہے نا۔ تو اس سے یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک نمبر آپشن کیا ہو جائے گا کہ خاص سننے کی سرگرمیوں کو روزمرہ یعنی ڈیلی کے معمول سے ہے نا، ڈیلی کا جو روٹین ہے اس سے جوڑ کر دیکھنا۔ چلیے 17 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ایک آموزگار
آپ جانتے ہیں शिक्षार्थी को कहते हैं, लर्नर को कहते हैं. एक आमोजगार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि बोलने की महारत को बच्चे के अंदर विकसित करना है तो उनको आवाज़ का सिलसिला उनके लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बोलने की सरगर्मी के साथ बा मकसद इमला लिखवाना, है ना, इमला लिखवाना राइटिंग, इमला का मतलब होता है राइटिंग. तो बोलने की सरगर्मी के साथ यानी बोलने के साथ साथ उनको इमला भी लिखवाना. बी है कार्टून और दूसरी बशरी अशिया, बशरी अशिया कहते हैं विजुअल एड को, है ना, जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जिसको हम देख सकते हैं. जैसे ब्लैक बोर्ड है आपका, है ना, वाइट बोर्ड है, तो इसको आप देख सकते हैं. चौक डस्टर वगैरह किताबें हैं, ये देख सकते हैं, इसको हम बसरी अशिया कहते हैं, है ना, जिसको देख सकते हैं. समी अशिया जिसको हम सुन सकते हैं, है ना, जैसे रेडियो वगैरह, इसमें आप क्या करते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं. माइक्रोफोन वगैरह से आप क्या करते हैं, सुन सकते हैं. तो कार्टून और दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से इनके इर्द गिर्द यानी आसपास बोलने की सरगर्मियाँ करना. सी है तलबा से चीज़ों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई कहानी की हकीकत यानी फैक्ट मालूम करना. और डी है रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना. तो बच्चों के अंदर क्या करना है, बोलने की महारत को विकसित करना है और सिलसिलेवार. तो इसके लिए बेहतरीन तरीका जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि रिकॉर्ड, कोई स्पीच वगैरह है या कोई कहानी वगैरह है जो रिकॉर्ड की गई है, उसको बच्चों को क्या करेंगे, सुना देंगे. और सुनाने के बाद कहेंगे कि आप इसको अपने अंदाज में बयान कीजिए और समझाइए. तो इससे क्या होगा कि बच्चे तसलसल के साथ सिलसिलेवार ढंग से क्या करेंगे, भाषा को सीख पाएंगे और उनकी जो सुनने की बोलने की क्षमता है वो विकसित हो पाएगी. तो रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा. ये ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा. चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है. जी 18 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है ना. क्या कह रहा है कि उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है. अमल कहते हैं प्रोसेस को, रद्द अमल कहते हैं रिस्पॉन्स को, है ना. तो तकरीर उर्दू ज़बान की क्लास में तबादले ख्याल करना, है ना. एक यहाँ पे कथन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए. क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है, यानी कोई स्पीच हो रही है, उसके लिए इसको उसके प्रोसेस और उसके रिस्पॉन्स के लिए क्या ज़रूरी है. उर्दू ज़बान की क्लास में तबादले ख्याल कराना, है ना, कि बच्चों के एक दूसरों से बातचीत करने का अवसर देना. तबादले ख्याल यानी जो उनके ख्यालात हैं उनको अदला बदली, है ना, विचार विमर्श जिसको आप कह सकते हैं. तो उर्दू ज़बान की क्लास में तबादले ख्याल कराना यानी बच्चों के अंदर विचार विमर्श करवाना किसी चीज़ पे. ए ऑप्शन है सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीक़ा इख्तियार करना. बी है किसी के रिजल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना. सी है एक मुकालमा कहते हैं बातचीत को, एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद हो. रस्मी तकरीर यानी फॉर्मल जो हम स्पीच देते हैं और जो खुद से बात करते हैं इसका उल्टा हो. और डी है ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल करना, यानी ज़बान को आप बगैर किसी डर के खौफ के उसका इस्तेमाल करें. तो देखिए उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख्याल कराना ये एक मुकालमा है जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद है, यानी उल्टा है. ये क्या है, ख़ुद कलामी और रस्मी तकरीर फॉर्मल तकरीर की क्या है, उल्टा है. क्यों
کہ تبادلہ خیال میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی قید نہیں ہوتی ہے، کوئی بندش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ایک ہی آدمی بولے گا. وہاں پہ جو لوگ گروپ میں شامل ہوتے ہیں سب کو اختیار ہوتا ہے، سب کو چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپنی بات کو رکھ سکیں. تو یہ کیا ہے، ایک مکالمہ ہے جو رسمی تقریر اور خود کلامی کے متضاد ہوتا ہے. سی آپشن کیا ہو جائے گا، آپ کو صحیح ہو جائے گا. 19 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ لفظ شعور ہے نا، لفظ شعور کا تلفظ سکھاتے وقت آپ کریں گے. یعنی کہ شعور ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سوجھ بوجھ، سوجھ بوجھ ہے نا. شعور کے معنی ہوتا ہے سوجھ بوجھ ہے نا، سمجھ، دانش مندی، عقل مندی، ہوشیاری. تو لفظ شعور کا تلفظ سکھاتے وقت آپ کریں گے، یعنی ان کا پروننسیشن یا ان کو کیسے بولا جائے گا، ان کا اچارن سکھانے کے لیے آپ کیا کریں گے. طالب علم کو اس طرح کے ایک لفظ کی مثال دے کر، یعنی آپ کا جو شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ شعور نہیں بول پا رہا، اس کو بولنے میں کٹھنائی ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے. طالب علم کو اس طرح کے ایک لفظ کی مثال دے کر، یعنی اس طرح کا کوئی دوسرا لفظ لیں گے جو اسی کے وزن پہ ہو. جیسے مان لیجیے شعور ہے، آپ نے کہا سرور، غرور ہے نا. تو اس طرح کے شبد لے کے آپ اس کو ادھارن کے ذریعے سے بتائیں گے. بی ہے لفظ کے معنی معلوم کر کے کلاس میں بتائیں گے، یا یہ کہ شعور کے معنی آپ نے بچے کو بتا دیا کہ شعور کے معنی سوجھ بوجھ ہوتا ہے، سمجھداری ہوتی ہے، عقل مندی ہوتی ہے. سی ہے کہ تلفظ کے لیے لغت کا استعمال کریں گے، ڈکشنری کا استعمال کریں گے، اور طالب علموں کو لفظ سننے کے لیے کہا جائے گا. اور ڈی ہے طالب علم کو یہ بتائیے کہ لفظ ہماری زبان کا نہیں ہے. تو بہت ساری کتابوں میں سی آپشن دیا ہے لیکن سی نہیں ہوگا، اے آپشن صحیح ہو جائے گا. اے آپشن کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا کہ طالب علم کو اس طرح کے ایک لفظ کی مثال دے کر اس کو سمجھائیں گے. بچہ شعور کو نہیں بول پا رہا، شین پہ پیش ہے، عین واو پہ شعور، ریما کو شعور، ایسے نہیں بول پا رہا، تو اس کو بولیے سرور، بولیے سرور، غرور، اس طرح بولے. اچھا غرور، شعور، شرور، اچھا ایک وزن کا ہے تو وہ آسانی سے بول پائے گا. تو ایک آپشن کیا ہو جائے گا، اس کا صحیح ہو جائے گا. آسان کوشچن تھا. 20 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ سننے کی صلاحیت کی مشق کے لیے، یعنی ابھیاس کے لیے، بچوں کے اندر سننے کی صلاحیت کی مشق کے لیے استاد نے ایک سرگرمی وضع کی جس میں طلبہ ایک ریلوے اعلان کو سنتے ہیں اور ایک جدول میں، جدول کہتے ہیں ٹیبل کو، ٹیبل بناتے ہیں نا آپ میتھمیٹکس وغیرہ میں، ٹیبل میں ہے نا، اور ایک جدول میں ٹرینوں کے آنے اور جانے کا وقت درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں. یہاں طلبہ یعنی استاد کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کی سننے کی سرگرمی کو وکست کرنے کے لیے، سننے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک سرگرمی، ایک کام جو ہے انہوں نے سوچا کہ یہ کام کیے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو ریلوے اسٹیشن وغیرہ پہ اعلان ہوتے ہیں کہ کون سی گاڑی کس وقت آ رہی ہے، اس کا ایک ریکارڈنگ ہے، اور بچے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو سنیے اور اس کو نوٹ کیجئے کہ کس گاڑی کے آنے کا سمے کس وقت کیا جا رہا ہے. تو اس سے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ استاد اس سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کسی آڈیو، اے آپشن ہے کہ کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر جدول مکمل کر رہے ہیں، کہ آڈیو سن کے بچے جو کیا کر رہے ہیں وہ ٹائم ٹیبل کو مکمل کر رہے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہیں. بی ہے کسی اعلان کو بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں. سی ہے معلومات درج کر کے ایک جدول بنا رہے ہیں. اور ڈی ہے کوئی چھوٹی فلم دیکھ رہے ہیں. تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا کہ کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر جدول مکمل کر رہے ہیں، ہے نا. اس لیے کہ وہ دھیان سے اس آڈیو کو سنیں گے تو پھر وہ جو جدول ہے ان کے پاس، ٹیبل اس کے سامنے ہے، اس ٹیبل کو وہ پورا کر پائیں گے، کمپلیٹ کر پائیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا، سننے کی صلاحیت کے لیے ایک ابھیاس ہے جو استاد استعمال کر رہے ہیں. آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. 21 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ اگر آپ کی کلاس میں کئی طلبہ اردو بولنے میں شرماتے ہیں، ہے نا، تو آپ انہیں اس جھجک کو دور کرنے میں مدد دینے کے لیے کیا کریں گے. ہے نا، کوئی طالب علم ہے جو اردو بولنے میں کیا کر رہا ہے، شرما رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اچھا ہم اردو بولیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ اردو بولتا ہے، انگلش نہیں بولتا ہے. چونکہ ہم لوگ جو انگلش کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہے نا، دینی چاہیے، ضروری بھی ہے، لیکن اردو بھی کم مہتوپورن نہیں ہے. آپ اردو بھی سیکھیے، انگلش بھی سیکھیے، تمام زبانیں سیکھیے. زبانیں کسی کی وراثت نہیں ہے، زبانیں سب کے لیے ہیں. چلیے،
क्लास में ए ऑप्शन है, क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे यानी आसान, ताकि ये तलबा उन पर बग़ैर तैयारी के बोल सकें। बी है, ये कह देंगे कि ये तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोलेंगे, या ये कह देंगे अच्छा जो बच्चे शर्मा रहे हैं ना वो बाकी जो बच्चे नहीं शर्मा रहे वो बोल लेंगे तब उनके बाद ये बोलेंगे। सी है, उन्हें इस ज़बान में ज़ाती कोचिंग देंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है तुम घर पे आना तुमको कोचिंग देंगे। और डी है, दो दो तलबा उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। तो इसका बेहतरीन तरीक़ा होगा कि क्लास में, चूँकि वो बच्चा इसलिए शर्मा रहा होगा चूँकि वो उर्दू के उनको वाकफियत कम होगी, तो उसको क्या करेंगे कोई आसान टॉपिक देंगे, कहेंगे आप इस पे बोलिए और जितना आप बोल सकते हैं बोलिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे खालिस उर्दू ही बोलिए या खालिस इंग्लिश ही बोलिए, आपको जितना हो सकता है मिक्स करके बोलिए। तो क्या होगा कि बच्चा बग़ैर आसान तैयारी के उस पर बोल पाएगा और धीरे धीरे जब उनसे दिलचस्पी होगी तो उसको अच्छी तरह बोलना शुरू कर देगा। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि ज़बानदानी कहते हैं भाषा को, है ना। ज़बानदानी की मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती हैं। अब जानते हैं कि जो भाषा है उनकी 4 कौशल हैं, तो आप उसकी तरतीब क्या है आपको बताना। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। बी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना। सी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और डी है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। आसान है कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सब पुल LSRW, लिसनिंग, है ना, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि उस्ताद क्लासरूम में चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और उन्हें मुताल्लिका चीज़ों पर चस्पा कर देता है ना। चीज़ों के नाम को लिखता है ना, और उसको क्या करता है कि जिस चीज़ का वो नाम है उस पे वहाँ पे जाके चिपका देता है। वो करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है टमाटर बना हुआ है, यहाँ पे जो है एक बोतल की तस्वीर है, तो नीचे यहाँ पे वो लिख देता है एक पेपर पे टमाटर और यहाँ पे लिख देता है बोतल। टमाटर वाले जो है लिखा हुआ को वो टमाटर के नीचे जाके चिपका देता है और बोतल वाले को बोतल के नीचे चिपका देता है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को सही हिज्जे के तरीके बताने में वो कोशिश कर रहा है, क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने के लिए यानी एक खुशगवार अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौलियात की तालीम देने की। तो दोस्तों आसान है कि वो क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे चित्र को देखकर उसके अर्थ को भी समझें या उसके चित्र के नीचे जो चीज़ें लिखी हैं उसको पढ़ के वो चित्रों को समझें, यानी एक दूसरे से वो क्या करें कि सीख सकें। ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप स्कूल वगैरह में देखते होंगे कि नए नए स्कूल जो बन रहे हैं वहाँ पे दिनों के नाम, महीनों के नाम और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। बच्चे क्या करते हैं कि उसको आसानी से सीख लेते हैं, है ना, क्योंकि वो उनको देखने में अच्छा लगता है और वो जानने की उसकी कोशिश करते हैं। आप भी कभी इसको ट्राई करके देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, तीसरी जमात का तालिब इल्म बुलंद ख़ानी करता है। बुलंद ख़ानी सस्वर पढ़ना, है ना, आवाज़ से पढ़ना। तीसरी जमात का तालिब इल्म कहते हैं लर्नर को, शिक्षार्थी को। तीसरी जमात का तालिब इल्म बुलंद ख़ानी करता है। उस्ताद उससे कहता है कि बुलंद ख़ानी के दौरान अपनी आवाज़ में उतार चढ़ा लाइए, है ना, कि आप एक लय में नहीं बोलते जाना है, आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना है। उस्ताद किस पर जोर दे रहा है, यानी बच्चों के जो आवाज़ में उतार चढ़ाव लाने के लिए कह रहा है, इस पे वो किस पे जोर दे रहा है, मश्क यानी अभ्यास पे, तरन्नुम या नगमगी पे, तलफ़ुज़ पे, उच्चारण पर या इशारों पर। तो आप दोस्तों उस्ताद जो है वो तलफ़ुज़ यानी उच्चारण पे जोर दे रहा है कि आप उच्चारण जब आवाज़ लफ्ज़ों को बोलते हैं तो जो लफ्ज़ जिस तरह से बोलने वाले हैं उनको उस तरह बोलिए, है ना। आप उच्चारण में फ़र्क लाइए, ये नहीं कि एक लय में बोलते चले गए, फिर क्या होगा कि आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और जब आप लय में जो बोलते हैं चीज़ों को उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं तो फिर क्या होता है कि सामने वाला भी उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है,
جی 25 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ مطالعے کی سمجھ ایک صلاحیت ہے، ادھین کی سمجھ ایک صلاحیت ہے کس چیز کی؟ متن میں مذکور حقائق کو یاد کرنے کی، کہ متن کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان کو یاد کرنے کی۔ بی ہے متن کے ساتھ تفاعل سے معنی اخذ کرنے کی، کہ جو متن ہے آپ کا ٹیکسٹ ہے اس سے ارتھ نکالنے کی۔ سی ہے متن کو ٹھیک ٹھیک بآواز بلند پڑھنے کی، کہ جو متن ہے ٹیکسٹ ہے اس کو آواز سے پڑھنے کی۔ اور ڈی ہے تفہیم سے یعنی سمجھ سے متعلق سوالات کا صحیح جواب دینے کی۔ تو مطالعے کی سمجھ ایک صلاحیت ہے متن کے ساتھ تفاعل سے معنی اخذ کرنے کی، ہے نا، کہ مطالعے کی سمجھ کی صلاحیت تبھی ہوگی جب آپ متن جو ٹیکسٹ ہے اس سے معنی یعنی اس کا ارتھ سمجھ پائیں گے، تبھی سمجھا جائے گا کہ آپ کو مطالعے کی سمجھ ہے، آپ مطالعے کو سمجھ پا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا صحیح آپشن 2 ہو جائے گا۔ 26 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ کلاس میں بلند خوانی کے دوران ایک طالب علم تلفظ کی غلطیاں کرتا ہے، یعنی اچارن کی غلطیاں کرتا ہے۔ استاذ کو چاہیے کہ اسے غلط تلفظ کے لیے ڈانٹے۔ بی ہے مثالوں کے ذریعے اس لفظ کے تلفظ کو درست کرے۔ سی ہے اسے کلاس روم میں کبھی بلند خوانی کا موقع نہ دے۔ ڈی ہے اسے سمجھنے اور دوسرے طالب علم کو پڑھنے کے لیے کہے۔ تو کیا کہیں گے؟ اس کو مثالوں کے ذریعے اس لفظ کے تلفظ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے کوشچن میں کہ شعور جس کو بولنے میں بچے کو دشواری ہو رہی ہے، تو آپ نے اس طرح کے دوسرے لفظ کو لے کے غرور، سرور، اس طرح کے لفظ کو لے کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آپ یہاں بھی وہی کریں گے کہ اگر اس کو تلفظ میں غلطی ہو رہی ہے تو اس سے سمبندھت شبد لے کے بچوں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے آپ پہلی، دوسری، تیسری ککشاؤں کی کتابوں میں دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی سبق کے اندر 2 حرفی شبد ہیں تو پورا ایک پیج 2 حرفی شبد ہے، 3 حرفی شبد ہے تو 3 حرفی پورا ہے، یعنی ایک سبق میں پورا ایک طرح کے شبد ہیں تاکہ بچے آسانی سے بول سکیں۔ تو یہ جو ہے رنیتی ہم اپنائیں گے۔ 27 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ استاد طلباء سے کہتا ہے کہ مجموعی خیال جاننے کے لیے متن پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ طائرانہ یعنی جلدی جلدی، یعنی طائر کے معنی ہوتا ہے پرندہ، طائرانہ نظر یعنی پرندے کی طرح نظر، یعنی جلدی جلدی۔ مجموعی خیال یعنی مرکزی خیال کہ سینٹر پوائنٹ کیا ہے نا، کسی بھی وشے کا جو مجموعی خیال ہے، جو مین پوائنٹ ہے کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ متن پر ایک سرسری نظر ڈالنا۔ تو اس ڈالنے کا ادیشیہ کیا ہے؟ کوشچن پھر سے دیکھیے۔ استاد طلباء سے کہتا ہے کہ مجموعی خیال جاننے کے لیے متن پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، اس طرح وہ پڑھنے کی کس حکمت عملی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، دھیان کیندرت کر رہا ہے۔ سرسری مطالعہ کرنا ہے نا، جس کو آپ اسکیمنگ کہتے ہیں۔ بی ہے تقابل کرنا یعنی موازنہ، مقابلہ کرنا۔ سی ہے جوڑنا۔ ڈی ہے بغور جائزہ لینا۔ تو اس کا صحیح جو ہو جائے گا دوستو وہ 1 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ سرسری مطالعہ کرنا، ہے نا، جس کو آپ اسکیمنگ کہتے ہیں۔ اسکیمنگ میں کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ جلدی جلدی کسی بھی لیکھن پہ یا ٹیکسٹ پہ دھیان دوڑاتے ہیں اور اس کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے، سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح ہو جائے گا جی۔ سرسری مطالعہ کرنا اسی کو اسکیمنگ کہتے ہیں جی، جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ طائرانہ نظر ڈال کے اس ٹاپک کے اندر کیا کہا گیا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 28 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے، آپ ان بچوں کو پڑھنا سکھا رہے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی پڑھنا شروع کیا ہے اور انہیں اس میں کافی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بہتر حکمت عملی رنیتی کیا ہوگی؟ یعنی آپ ایسے بچے کو پڑھا رہے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی پڑھنا شروع کیا، تو ان کے لیے بہتر حکمت عملی کیا ہوگی، کیا رنیتی ہوگی؟ اے ہے بچوں کو حروف تہجی لکھنے کی کافی مشق کرائی جائے، یعنی اس کو الفابیٹ سے زیادہ سے زیادہ لکھنے کے لیے دیا جائے۔ بی ہے بچے جب تیز رفتاری سے پڑھنے لگیں تو اس کے بعد ہی ان کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دیں۔
سی ہے بچوں کو بغور حروف اور ان کی آوازوں کو یاد کرانے پر توجہ مرکوز کی جائے، اور ڈی ہے ایک بڑی کتاب سے بلند خوانی کی جائے اور بچے متن کو دیکھیں۔ بالکل دوستو ڈی صحیح ہو جائے گا، چونکہ وہ بچہ ابھی پڑھنا شروع کیے ہیں، تو ایک بڑی کتاب کا مطلب ہے کہ جس میں بڑے بڑے اکچھر ہوں، ہے نا، تو اس سے بچوں کو بلند خوانی کیا جائے، ہے نا، اور بچے کیا کریں، متن کو دھیان سے دیکھیں تاکہ وہ اکچھر کو پہچانیں۔ تو یہ رننیتی کیا ہوگی، یہ حکمت عملی زیادہ افیکٹو ہوگی، پربھاوی ہوگی کہ ایک بڑی کتاب سے بلند خوانی کی جائے اور بچے متن کو دیکھیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹی چھوٹی ککشاؤں کی کتابیں جو ہوتی ہیں اس میں جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے نا، بہت بڑا ہوتا ہے، پورے کتاب کے اندر 2-3 شبد ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ کیا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ 19 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ چوتھی جماعت کی ایک طالبہ کی بلند خوانی میں لفظوں کا اتار چڑھاؤ بھی ہے۔ طالبہ کہتے ہیں چھاترا کو، ہے نا، طالبہ کس کو کہتے ہیں، چھاترا کو۔ تو چوتھی جماعت کی ایک طالبہ کی بلند خوانی میں لفظوں کا اتار چڑھاؤ بھی ہے نا، وہ لفظوں میں اتار چڑھاؤ بھی کر رہی ہے اور روانی بھی ہے۔ اس کی بلند خوانی سے کیا معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ چوتھی ککشا کی جو بچی ہے جو بلند خوانی میں لفظوں میں اتار چڑھاؤ بھی کر رہی ہے اور اس کے اندر روانی بھی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، صوتیاتی آگہی، یعنی اس کو آوازوں کی صحیح سمجھ ہے۔ بی ذخیرہ الفاظ کی مہارت، یعنی اس کے پاس شبد کوش کا کوشل ہے۔ سی ہے تفہیم متن، یعنی متن کو وہ سمجھ رہی ہے۔ ڈی ہے یا اس کے اندر روانی ہے، دھارا پرواہیتا ہے۔ تو اے آپشن صحیح ہو جائے گا کہ اس کے اندر صوتیاتی آگہی ہے کہ لفظوں کو کیسے بولا جائے اور کس لفظ کو کتنی تیزی سے بولا جائے، اس کا مطلب اس کے اندر سمجھ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے صوتیاتی آگہی، ہے نا، یہ آپشن کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ 30 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ابتدائی درجات میں یعنی ابتدائی ککشاؤں میں اداکاری اور ڈرامہ کا سب سے اہم مقصد کیا ہے، کہ چھوٹی چھوٹی ککشاؤں میں، شروعاتی ککشاؤں میں بچوں کو اداکاری کیا جاتا ہے نا، ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے، ڈرامہ کرایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، زبان کی آموزش کے لیے بچوں کو ترغیب دینا اور شوق پیدا کرنا۔ بی ہے زبان کو مختلف سیاق میں یعنی سندربھ میں استعمال کرنے کے مواقع فراہم کرنا۔ سی ہے شرمیلے بچوں کو سامنے لانا اور انہیں میں اعتماد پیدا کرنا، اس میں کانفیڈینس پیدا کرنا۔ ڈی ہے بچوں کو بہتر اداکار بنانا، یعنی بہتر اس کو کلاکار بنانا۔ تو بہت ساری جگہ پہ بہت سارے اس کے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن صحیح جو ہوگا دوستو وہ ہوگا آپ کا 1 نمبر آپشن۔ حالانکہ بہت ساری کتابوں میں اس کا سی آپشن دے دیا گیا، لیکن سی نہیں ہوگا، بلکہ ابتدائی درجات میں اداکاری اور ڈرامہ جو ہوتا ہے اس کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ زبان کی آموزش کے لیے بچوں کو ترغیب دینا، ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرنا اور شوق پیدا کرنا۔ جب بچے ڈرامے کے ذریعے، اداکاری کے ذریعے کسی زبان سے پریچت ہوتے ہیں تو ان کو ان کے ذہن میں یا ان کے اندر اس زبان کو سیکھنے کی جو ہے کیا ہوتی ہے، ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ 31 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ پرائمری درجات میں لکھنے کے بارے میں پڑھاتے ہوئے اصل توجہ کس پر ہونی چاہیے، ہے نا، لکھنے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں بچوں کو، تو سب سے زیادہ دھیان آپ کا کس پہ ہونا چاہیے، خود اظہاریت پر، یعنی ابھیویکتی پر، صاف صاف لکھنے پر، ہینڈ رائٹنگ پہ، صحیح ہجا اور قواعد پر، یعنی صحیح اسپیلنگ اور گرامر پہ۔ تو لکھنے کے بارے میں پڑھاتے ہوئے زیادہ زور جو ہوگا آپ کا وہ ہوگا خود اظہاریت پر، کہ اب وہ بچہ اپنی بات کو کیسے کہہ پا رہا ہے نا، بچہ بات کو کیسے کہہ پا رہا، اس پہ آپ کا کیا ہوگا، زیادہ زور ہوگا۔ بتیس نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ درج ذیل میں سے کون زبان کی مہارت کے لیے ضروری نہیں ہے نا، صحیح ہجا لکھنا، تصویر کی وضاحت کرنا یعنی ویاخیا کرنا، سی ہے متن کی تلخیص کرنا یعنی متن کا خلاصہ بیان کرنا، اور ڈی ہے کہانی کو نظم میں بدلنا، کوئی کہانی ہے اس کو نظم میں، کویتا میں بدلنا۔
تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو اونچے لیول کی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ 33 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ 7ویں جماعت کے طلباء نے ابھی ایک نظم پڑھی اور اسے سمجھا، پھر استاد ان سے پوچھتا ہے کہ نظم کے 7ویں لائن میں کس شعری تکنیک کو برتا گیا ہے، اس طرح وہ جانچ رہا ہے نا۔ نظم کو بچے نے پڑھا، اس کو سمجھایا، استاد کہہ رہے کہ 7ویں لائن میں جو تکنیک استعمال کی گئی ہے وہ کون سی تکنیک ہے بتائیے۔ تو اس سے استاد کیا جانچنا چاہ رہے ہیں؟ اخذ معنی و مطلب، یعنی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بچہ معنی اور مطلب سمجھ پا رہا ہے یا نہیں۔ بی تنقیدی غور و فکر، یا استاد جو ہے بچے کے سمالوچناتمک چنتن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سی ہے تفہیم سمجھ، اور ڈی ہے معلومات یعنی سوچنا۔ تو آسان ہے کہ وہ تنقیدی غور و فکر بچوں کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے اندر تنقیدی غور و فکر سمالوچناتمک چنتن کو وکست کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ 7ویں لائن میں کون سی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے نا۔ ان کے اندر جو کریٹیکل جو تھنکنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 34 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ اچھی تحریر میں شامل نہیں ہوتی ہے، اچھی رائٹنگ میں کیا شامل نہیں ہے؟ صحیح اعراب یعنی صحیح زبر زیر پیش کا استعمال، بی ہے صرف خوش خط تحریر یعنی اچھی تحریر، سی ہے قواعد کی درستگی یعنی جو قواعد ہیں ان کا درست استعمال، اور ڈی ہے تصورات اور پیشکش کہ جو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، ہمارے وچار کیا ہیں اور ہم اس کو پیش کیسے کر پا رہے ہیں، اس کا پریزنٹیشن کیسے کر پا رہے ہیں۔ تو اچھی تحریر میں یہ شامل نہیں ہے، صرف اچھا لکھنا یہ اچھی تحریر کی نشاندہی نہیں ہے۔ صحیح اعراب کا ہونا ضروری ہے، قواعد کا درست ہونا ضروری ہے، تصورات اور تصورات کو پیش کرنے کا طریقہ یہ ضروری ہے، لیکن صرف خوشخط تحریر اچھا لکھنا یہ کیا اچھی تحریر میں شامل نہیں ہے۔ تو بی آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ صرف والا آپشن تو ایسے بھی غلط ہو جاتا ہے جس میں صرف ہو، ہے نا۔ 35 نمبر کوشچن ہے کہ کلاس روم میں خاموش مطالعہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ خاموش مطالعہ یعنی آہستہ سے پڑھنا، من میں پڑھنا۔ ایک ہوتا ہے بلند خوانی یعنی زور سے پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے خاموش مطالعہ یعنی آہستہ سے پڑھنا، من میں پڑھنا۔ تو کلاس روم میں خاموش مطالعہ ایک اچھا طریقہ ہے، کس کے لیے؟ طلباء کو درسی کتاب یعنی پاٹھ پستک مل جل کر پڑھنے کے لائق بنانے کے لیے، بی ہے طلباء کو تیز رفتاری سے پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے، سی کلاس روم میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن بنائے رکھنے کے لیے، اور ڈی ہے طلباء کو تفہیم پر توجہ مرکوز رکھنے کے قابل بنانے کے لیے، کہ طلباء کو سمجھ پر دھیان کیندرت کرنے کے لیے کہ بچے سمجھ کے پڑھیں، اس کے لیے۔ تو بالکل صحیح ہے کہ خاموش مطالعہ جو ہوتا ہے وہ اونچے لیول پہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ادیش ہوتا ہے کہ بچے چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو یہ ڈی آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 36 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ شاعری کی تدریس ہوتی ہے نا، کویتا کی جو سیکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کس لیے؟ تصورات کو سمجھنے اور لطف اندوزی کے لیے، کہ جو اودھارنائیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اور اس میں دلچسپی لینے کے لیے، بی ہے نئے الفاظ کی آموزش کے لیے یعنی نئے شبد کو سیکھنے کے لیے، سی ہے ہجہ اور قواعد کو سیکھنے کے لیے، ڈی ہے مستعمل بحروں کو سیکھنے کے لیے۔ بحر آپ جانتے ہیں وزن کو کہتے ہیں، کہ شعر کا ایک وزن ہوتا ہے، تو جو اپیوگ کیے گئے ہیں وزن اس کو سیکھنے کے لیے۔ تو شاعری کی جو تدریس ہوتی ہے اس کا ادیش ہوتا ہے کہ تصورات کو سمجھنے اور لطف اندوزی کے لیے شاعری کی تدریس ہوتی ہے۔ ایک آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 37 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ استاد کو یہ معلوم کرنے میں مدد دینے کے لیے درجہ 2 کے طلباء کس سطح کی تحریر کو اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ وہ، یعنی آپ کو یہ جاننا ہے، کوشچن یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ جاننا ہے کہ ککشا 2 کا بچہ جو ہے وہ کس طرح کے تحریر کو لکھاوٹ کو پڑھ پا رہے ہیں، اس کو جاننا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟
اے ہے باہمی ربط قائم کرنے کے لیے آپسی سمبند. باہمی ربط کا مطلب ہوتا ہے آپسی سمبند قائم کرنے یعنی استھاپت کرنے. باہمی ربط قائم کرنے کے لیے ضمائر، ضمیر کی جمع ضمائر ہے جس کو آپ سرونام کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں. تو باہمی ربط قائم کرنے کے لیے ضمائر اور حروف عطف و اضافت. حروف عطف یعنی وہ حروف جو جوڑنے والے، جیسے اور، و، تو اس طرح کے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف کہتے ہیں، وہ اضافت کہتے ہیں جو جوڑتے ہیں، ہے نا. تو باہمی ربط قائم کرنے کے لیے ضمائر اور حروف عطف و اضافت کا استعمال کر رہے ہیں. بی ہے پیراگرافوں کی ترتیب کو بیان سے ملا کر دیکھ رہے ہیں. سی ہے ایک پیراگراف میں خلاصہ پیش کر رہے ہیں، سمری پیش کر رہے ہیں. اور ڈی ہے چھپے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور انگلی وہیں رکھتے ہیں جہاں دقت پیش آتی ہے. تو دوسری کक्षा کے بچوں کے لیے یہی ہو جائے گا کہ چھپے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور انگلی وہیں رکھتے ہیں جہاں دقت پیش آتی ہے. یہ کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گا. 38 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دو شبد ہوتا ہے، ایک ہوتا اسکیننگ، دوسرا ہوتا اسکیمنگ. تو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ اسکیننگ میں کیا ہوتا ہے. معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا. بی ہے کسی تحریر کا بنیادی موضوع یعنی بیسک اس کا کیا ہے. کسی تحریر کا بنیادی موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا. سی ہے کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر کے، یعنی جو ضروری تفصیلات نہیں ہیں اس کو کیا کرنا، اس کو چھوڑ کر اس میں پیش کردہ مخصوص موضوعات کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالنا. اور ڈی ہے ضروری اور مناسب معلومات کو پڑھ کر تحریر میں لانا. تو اسکیننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسکیننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو شبد ہوتا ہے، ایک اسکیننگ، دوسرا ہوتا ہے اسکیمنگ. تو اسکیننگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو سی، اسکیننگ. دھیان دیجیے گا، اسکیننگ کا مطلب ہوتا ہے کسی تحریر کو یعنی کسی لکھاوٹ کو، کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو جو ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑتے ہوئے جو اس میں اہم چیزیں ہیں اس کو جاننا، اس کو کہتے ہیں اسکیننگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکیننگ، اس کو اسکیننگ کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے اسکیمنگ. کیا ہوتا ہے؟ اسکیمنگ کہتے ہیں کہ کسی بھی موضوع کا بنیاد کیا ہے، یعنی اس کسی بھی ٹاپک کے اندر، کسی بھی وشے کے اندر اس کا بنیاد کیا ہے، مرکز کیا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے. اگر ہم سینٹر پوائنٹ کو جاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم اسکیمنگ کہیں گے. اگر سینٹر پوائنٹ کو جاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم اسکیمنگ کہیں گے. اور اگر ہم کوئی اسپیشل انفارمیشن کے لیے پڑھیں گے تو اس کو اسکیننگ کہیں گے. چلیے پھر سے دیکھیے یہاں پہ، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کا صحیح آپشن ہوگا یہ کیا کر رہا ہے؟ کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر کے، یعنی جو ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ کر اس میں پیش کردہ مخصوص موضوعات، جو مخصوص چیز ہے، اسپیشل چیز ہے کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالنا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسکیننگ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اسکیننگ کہیں گے. اچھا، اسکیمنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپشن ہے، یہ 2 نمبر، یہ اسکیمنگ کی مثال ہے کہ کسی تحریر کا بنیادی موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا. میں نے شاید آپ کو الٹا بتا دیا، تو یہ اسکیمنگ ہوگا، ہے نا. اور سی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسکیننگ ہے. جی، اگر آپ کوئی خاص معلومات کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اس کو اسکیننگ کہیں گے، اور اگر آپ مرکزی پوائنٹ کو جاننے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو اسکیمنگ کہیں گے. چلیے 39 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے. اچھی تحریر
درج ذیل امر پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اچھی تحریر کی کیا نشاندہی ہے؟ پہلا مسودہ تیار کرنا یعنی خاکہ تیار کرنا اور آخری شکل دینا، بی ہے ایڈٹ کرنا، آخری شکل دینا، سی ہے خیالات قلم بند کرنا، جو وچار ہیں اس کو لکھنا، مسودہ تیار کرنا، ایڈٹ کرنا، نظر ثانی کرنا یعنی دوبارہ دیکھنا اور آخری شکل دینا، اور ڈی ہے تحریر بطور تیار شدہ مواد۔ تو اچھی تحریر جو ہے اس کے اندر خیالات کو قلم بند کرنا ہوتا ہے، مسودہ تیار کرنا ہوتا ہے، ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اس پہ دوبارہ نظر دینا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کو آخری شکل دے کے ہم اس کو پبلش کر دیتے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 40 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ استاد پڑھنے کے طریقوں کی تدریس کے دوران آموزگاروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اشاروں پر مبنی متن کے بارے میں قیاس آرائی کریں، اس طرح وہ طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سمجھیے کوشچن یہ کہہ رہا ہے کہ استاد کیا کر رہے ہیں کہ پڑھنے کے بارے میں بچوں کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشاروں پر مبنی متن کے بارے میں قیاس کریں، بھوشیہ وانی کریں، ہے نا؟ تو اشاروں پہ مبنی متن کس کو کہیں گے؟ جیسے تصویری توضیح ہے یا عنوانات ہے، ذیلی عنوانات ہے، تو اس طرح سے وہ کون سی حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ معنی و مطالب اخذ کرنے میں، یعنی بچے کو جو ارتھ ہے، جو اس کا میننگ ہے اس کو سمجھنے میں، بی ہے تلخیص کرنے میں یعنی خلاصہ بیان کرنے میں، سی ہے تصدیق میں یعنی پرمانک کرنے میں، اور ڈی ہے پیش گوئی میں یعنی بھوشیہ وانی میں۔ تو چونکہ یہ قیاس آرائی کی بات کر رہا ہے، بھوشیانی کی بات کر رہا ہے، تو پیش گوئی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 41 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی مؤثر تحریر میں شامل ہے؟ مؤثر تحریر یعنی پربھاوی لکھاوٹ میں، ہے نا؟ جاب کی جانچ، ایڈیٹر کو خط، بی ہے سوانح عمری یا آپ بیتی، سی ہے انسائکلوپیڈیا یا مضامین یا آپ بیتی، اور ڈی ہے نیوز رپورٹ یا نصابی کتاب۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ نیوز رپورٹ اور نصابی کتاب جو ہے یہ مؤثر تحریر ہے، چونکہ نیوز رپورٹ جو ہوتا ہے وہ فیکٹ پر آدھارت ہوتا ہے، نصابی کتاب جو ہوتی ہے وہ لگ بھگ فیکٹ پہ آدھارت ہوتی ہیں، تو مؤثر تحریر میں نیوز رپورٹ اور نصابی کتاب کو شامل کیا جاتا ہے۔ 42 نمبر کوشچن ہے کہ جب آپ اخبار میں ایک خاص اشتہار کہتے ہیں کوئی ایڈورٹائزمنٹ کو، ہے نا؟ جب آپ اخبار میں ایک خاص اشتہار غور سے پڑھتے ہیں تو پڑھنے کی حکمت عملی ہے ارتکاز، جائزہ، توسیع شدہ یا وسعت سرسری، یعنی کسی خاص اشتہار کو آپ غور سے پڑھ رہے ہیں تو غور سے پڑھنے کی جو حکمت ہے، رننیتی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو ہم ارتکاز کہتے ہیں۔ ارتکاز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کو جو ہے جو دھیان سے پڑھ رہے ہیں تو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کون سی جو ہے کون سا ایسا انفارمیشن ہے جو اہم ہے۔ 43 نمبر کوشچن ہے کہ کسی دوسرے متن سے نامانوس الفاظ کے معنی تلاش کرنا مہارت ہے، یعنی کوئی متن ہے، اس متن سے جو نامانوس کا مطلب ہے جو جس کے معنی آپ کو معلوم نہ ہو، انجان، ہے نا، جس کا ارتھ آپ کو معلوم نہ ہو، تو کسی دوسرے متن سے نامانوس الفاظ کے معنی تلاش کرنا یہ کیسی مہارت ہے؟ سننے کی مہارت ہے، بولنے کی مہارت ہے، پڑھنے کی مہارت ہے، لکھنے کی مہارت ہے؟ تو آسان ہے کہ یہ پڑھنے کی مہارت ہے، کہ پڑھ کے آپ کسی متن سے کیا کر سکتے ہیں کہ جو نامانوس الفاظ ہیں، یعنی ایسے الفاظ جس سے آپ پریچت نہیں ہیں، اس کے معنی تلاش کر رہے ہیں، تو یہ پڑھنے کی چھمتا ہے۔ 44 نمبر کوشچن ہے کہ ایک موضوع کا جملہ بتاتا ہے، یعنی کوئی وشے ہے، موضوع کا مطلب وشے، تو جملہ کا مطلب واقع، تو ایک وشے کا جو واقع ہے وہ آپ کو کیا بتائے گا؟
مضمون کا مرکزی خیال، کہ اس مضمون کے اندر جو مین پوائنٹ ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے وہ بتائے گا آپ کو۔ نظم کا عنوان، ٹائٹل بتائے گا۔ پیراگراف کا مرکزی خیال بتائے گا۔ یا ڈی ہے مضمون یا دستاویز کا ذیلی عنوان بتائے گا۔ تو ایک موضوع کا جو جملہ ہے وہ آپ کو دوستو مضمون کا مرکزی خیال بتائے گا، کہ اس موضوع کے اندر، اس مضمون کے اندر، مضمون اور موضوع ایک ہی چیز ہوتا ہے دوستو، تو موضوع کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کا مین پوائنٹ کیا ہے، مین وچار اس کا کیا ہے، یہ آپ کو بتائے گا۔ 45 نمبر کوشچن دوستو ہمارے سامنے ہے کہ ٹیچر اور طالب علم کے درمیان مکالمے ہیں، یعنی بات چیت ہو رہی ہے۔ ٹیچر کہتے ہیں کیا تم اس کے بجائے کہانی کی کتاب پڑھنا پسند کرو گے؟ مان لیجئے بچہ کویتا پڑھ رہا ہوگا، تو استاد نے کہا کہ کیا تم اس کے بجائے کہانی کی کتاب پڑھنا پسند کرو گے؟ طالب علم نے کہا جی ہاں۔ ٹیچر پھر کہہ رہے ہیں ہاں ضرور، مہربانی سے ہاں۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ استاد اور ٹیچر کے درمیان جو بات چیت ہے یہ کس طرح کی ہے۔ اے، زبان کی کوئی دوسری متبادل سرگرمی پیش کرتا ہے، یعنی استاد جو ہیں وہ بھاشا کی کوئی ایک دوسری سرگرمی بچوں کو دے رہا کرنے کے لیے۔ بی ہے زبان کی نرمی کو پیش کرتا ہے۔ سی ہے پڑھنا شروع کرنے کے لیے ایک اچھا مشورہ دیتا ہے۔ اور ڈی ہے طالب علموں کی گزارش کو، درخواست کو، ریکویسٹ کو پورا کرتا ہے۔ تو آسان ہے کہ زبان کی کوئی دوسری متبادل یعنی الٹرنیٹیو ویکلپک سرگرمی پیش کر رہا ہے، کہ بچہ ہو سکتا ہے کہ کویتا پڑھ رہا ہوگا، تو استاد نے کہا کہ تم کہانی پڑھنا پسند کرو گے، بچہ نے کہا ہاں، تو استاد نے کویتا پڑھنے کے لیے دے دیا، کہانی پڑھنے کے لیے دے دیا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ زبان کی کوئی دوسری متبادل سرگرمی پیش کرتا ہے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ 46 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ موضوع کا جملہ مرکزی خیال تک پہنچاتا ہے۔ ابھی اس طرح کا کوشچن آیا تھا پیچھے، ہے نا، آپ سے پوچھا تھا کہ موضوع کا جملہ کہاں پہنچاتا ہے۔ یہاں پوچھا موضوع کا جملہ مرکزی خیال تک پہنچاتا ہے، کہ کسی بھی موضوع، کسی بھی وشے کا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کو اس کے مرکزی خیال تک پہنچاتا ہے۔ کس میں؟ ایک تقریر میں، ایک پیراگراف میں، ایک مکالمہ میں، ایک مضمون میں۔ تو ایک مضمون میں ہی ایسا سمبھو ہے کہ ایک مضمون کے جملے سے آپ اس کے مرکزی خیال پر پہنچ سکتے ہیں، یہ اسی میں سمبھو ہے۔ 47 نمبر کوشچن ہے کہ اگر تحریر کا کوئی حصہ جو مکمل اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی تحریر کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو مکمل ہے، کمپلیٹ ہے اور جامع بھی ہے، یعنی اس میں کوئی بات ادھوری بھی نہیں ہے، اگر تحریر کا کوئی حصہ جو مکمل اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر کسی جذباتیت سے، یعنی کسی بھاوناؤں سے بھرپور اور استدلال سے پر ہو، وہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا مضمون جو مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی بھاونائیں نہیں ہیں، ان بھاوناؤں کو جگہ نہیں دیا گیا ہے، اور اس میں جو بات کی گئی ہے وہ فیکٹ ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میمورینڈم، رپورٹ، اخبار کا مضمون، اشتہار، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو صحیح اس کا جو جواب ہو جائے گا دوستو 47 نمبر کوشچن کا، وہ رپورٹ ہوگا۔ اس لیے کہ ہم رپورٹ میں کیا کرتے ہیں، ہم بھاوناؤں پہ نہیں جاتے ہیں، جو فیکٹ ہوتا ہے اس پہ جاتے ہیں، ہم بھاوناؤں پہ نہیں جاتے ہیں۔ تو 47 نمبر کوشچن جو کہہ رہا ہے کہ اگر تحریر کا کوئی حصہ جو مکمل اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر کسی جذباتیت سے بھرپور اور استدلال سے پر ہے، وہ کہلاتا ہے رپورٹ۔ 48 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ ایک خلاصہ لکھنے کے لیے 2 مہارتیں ضروری ہیں، ہے نا، کوئی ٹاپک ہے، اس کا خلاصہ لکھنا ہے، تو خلاصہ لکھنے کے لیے 2 مہارت کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ وہ کون ہے؟ متن اپنے الفاظ میں دوبارہ لکھنا، مترادف الفاظ کا استعمال کرنا۔ بی ہے متن کے بڑے اور چھوٹے نکات یعنی پوائنٹ کی شناخت کرنا، پہچان کرنا اور مرکزی خیال کو سمجھنا۔ سی ہے حرف ربط استعمال کرنا، صحیح عبارت لکھنا۔ ڈی ہے الفاظ کے بجائے اصطلاحات کا استعمال کرنا۔ آسان ہے
کہ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ کو متن کے بڑے اور چھوٹے نکات کی شناخت کرنا یہ ضروری ہے، اور مرکزی خیال کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ یہ اگر 2 پوائنٹ آپ کو ذہن میں رہے گا تو آپ کسی بھی ٹاپک کا خلاصہ لکھ پاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ اس میں بڑے اور چھوٹے پوائنٹ کیا ہیں اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے۔ 49 نمبر کوشچن ہے ہمارے سامنے، کسی کی نقل نہ کر کے اپنے اسلوب میں، اپنے انداز میں لکھنا کہلاتا ہے افسانوی، مکالمہ، تخلیقی خط۔ تو اس کو ہم تخلیقی صلاحیت کہتے ہیں، جب خود سے آپ لکھتے ہیں۔ 50 نمبر کوشچن ہے، پڑھتے وقت حاصل شدہ مہارت ہے، یعنی پڑھتے وقت آپ کو کون سی مہارت حاصل ہوتی ہے؟ نوٹ لینا، تجزیہ کرنا یعنی انالائسس کرنا، معمہ بنانا یعنی پہلی بنانا، نوٹ بنانا۔ تو اس کا دوستو صحیح آپشن بھی ہو جائے گا کہ تجزیہ کرنا، وہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے۔ 51 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ابتدائی سطح پر پڑھنے کی جانچ کو مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی پرائمری لیول پہ پڑھنے کو مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کہانی، مواد، واقعات اور کرداروں پر مبنی تحریری امتحان کے ذریعے، زبانی انٹرویو لیا جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ انہوں نے کتنا پڑھا۔ سی، ایک چھوٹے پروجیکٹ میں ایک کتاب متن کا تبصرہ 50 الفاظ میں لکھوانا، اور ڈی ہے الفاظ، معنی اور تأثرات کی بنیاد پر کوئز میں بولنا۔ تو زبانی انٹرویو لیا جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ انہوں نے کتنا پڑھا، یہ پڑھنے کی جانچ کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے ابتدائی سطح پر، کیونکہ ابتدائی سطح پر بچے کو اچھی طرح لکھنا تو نہیں آتا ہے بہت اچھی طرح، تو اسی لیے ہم اس کو زبانی انٹرویو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ زیادہ افیکٹو، زیادہ اچھا طریقہ ہوگا۔ جی آگے ہم چلتے ہیں کہ 42 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے، 52 نمبر، کہ سرسری نظر ڈالنا کیا ہے؟ سرسری نظر ڈالنا کیا ہے؟ جس کو آپ اسکیمنگ کہتے ہیں۔ سرسری نظر ڈالنا جس کو طائرانہ نظر کہتے ہیں، سب ایک ہی لفظ ہے، اسکیمنگ، طائرانہ، سرسری۔ تو سرسری نظر ڈالنا کیا ہے؟ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خاص چیز یا چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے متن پر تیزی سے نظر ڈالنا۔ بی ہے متن کا مطالعہ کر کے اس میں سے صحیح معلومات لکھنا۔ سی ہے پڑھتے وقت نظریات یا معلومات کو صحیح نقطۂ نظر سے دیکھنا، صحیح درشٹی کون سے دیکھنا۔ ڈی ہے عام مواد، نظریات یا جاننے کے لیے جلدی جلدی متن دیکھنا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سرسری نظر ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خاص چیز یا چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے متن پر تیزی سے نظر ڈالنا، اسی کو ہم کہتے ہیں سرسری نظر ڈالنا۔ 43 نمبر کوشچن ہے، لکھنے میں بازیافتگی مہارتیں جس کو کہتے ہیں ریٹرائیول اسکلز۔ ریٹرائیول اسکلز ہوتا ہے دوستو، آپ لوگوں کو سمجھ لیجئے، صرف ہے یہ ایم ایڈ لیول کی چیزیں ہیں۔ جب آپ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں نے ریسرچ کیا ہے تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی ریفرنس کو لکھتے ہیں تو اس کو ہم ریٹرائیول اسکل کے ذریعے لکھتے ہیں۔ تو یہ ریٹرائیول اسکل کس سے سمبندھت ہے، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ لکھنے میں بازیافت کی مہارتیں ہیں ڈائیگرام بنانا اور تلخیص کرنا، اس کی مہارت ہے۔ حوالہ کو استعمال کرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ پڑھنے اور سننے کی وقت معلومات اکٹھا کرنا ہے۔ نوٹس بنانا اور نوٹس لینا ہے۔ تو یہ جو حوالہ ہے، ریفرنس ہے، اس کو استعمال کرنے کی ایک صلاحیت ہے جو ایم ایڈ بی ایڈ ایم اے لیول پہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس وقت استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرائیول اسکل، جس کو بازیافت کی مہارت کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حوالہ کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ 54 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ لکھنے کے دوران طلباء کو ذخیرہ الفاظ کی کمی یعنی شبد کوش کی کمی کے سبب اپنے خیالات کے اظہار میں دشواری ہوتی ہے۔ یعنی جب بچہ لکھنے کے لیے بیٹھا ہے تو ان کے پاس شبد کوش کم ہے، الفاظ کا بھنڈار کم ہے، شبد کا بھنڈار کم ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے وچار کو صحیح سے پرکٹ نہیں کر پا رہا۔ تو اس کا ایک حل کون اس کا سمبھاوت حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ممکنہ حل ہے
لکھنے کی مشق کے لیے خصوصی کلاسز کی جائیں جن میں وقفے سے لفظوں کو املا کرایا جائے اور مشق کرائی جائے۔ بی ہے طالب علم کو زیادہ سے زیادہ کہانی کی کتابیں پڑھنے پر آمادہ کیا جائے اور استاد مطالعے کے دوران آنے والے نئے لفظوں کے بارے میں غیر رسمی طور پر پوچھ تاچھ کریں، یعنی فارمل نہیں، نان فارمل طور پہ۔ سی ہے طلبہ کی صلاحیت کے لحاظ سے موضوع تبدیل کرایا جائے، بدلا جائے۔ ڈی ہے چند الفاظ اور ان کے معنی دے کر انہیں سیکھنے اور استعمال کرنے کے لیے کہا جائے۔ تو دیکھیے، چونکہ بچے کو شبد کوش کی وجہ سے لکھنے میں اپنے خیالات کو، اپنے درشٹیکون کو پیش کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اس کا ممکنہ حل، سمبھاوت حل یہ ہوگا کہ طالب علم کو زیادہ سے زیادہ کہانی کی کتابیں پڑھنے پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ شبد سے پریچت ہو سکیں اور استاد مطالعے کے دوران آنے والے لفظوں کے بارے میں بچوں کو بتائے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ بہترین طریقہ ہو جائے گا۔ 54 کا بی آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 55 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ پڑھنے سے قبل کی سرگرمیوں کا کیا مقصد ہے؟ کہ پڑھنے سے پہلے جو ہم سرگرمی کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ طلباء کی معلومات میں اضافہ کرنا، یعنی بڑھوتری کرنا، سبق میں دلچسپی پیدا کرنا، سی ہے پر لطف آموزش کے تجربات فراہم کرنا، اور ڈی ہے نئے الفاظ کو سکھانا۔ تو پڑھنے سے پہلے کی جو سرگرمیاں ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے دوستو سبق میں دلچسپی پیدا کرنا، ہے نا۔ سبق میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکٹیویٹی کرتے ہیں سبق کو شروع کرنے سے پہلے، تاکہ بچے ایکٹیو ہو کے اس میں کیا کریں؟ حصہ لے سکیں۔ 56 نمبر کوشچن ہے دوستو، لکھنے کے عمل میں آزادانہ طور پر لکھنا، غور و خوض کرنا، ذہنی خاکہ بنانا کس سطح پر سب سے زیادہ ضروری ہے؟ یعنی جو کاریہ ہیں کہ سوتنتر روپ سے لکھنا، وچار ومرش کرنا، خاکہ بنانا، یہ کس سطح پر ہے؟ لکھنے سے قبل، خاکہ بنانا، اعادہ کرنا، ہے نا، دہرانا، پروف ریڈنگ، تو یہ ہوتا ہے دوستو لکھنے سے قبل۔ لکھنے سے پہلے ہی آپ خاکہ بناتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ہیں۔ 57 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ وسیع مطالعہ کا مطلب ہے۔ وسیع مطالعہ کہتے ہیں وستارت ادھین کو، وسیع مطالعہ کہتے ہیں وستارت ادھین کو، ایکسٹینسو اسٹڈی کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر معروف لفظوں کے معنوں کا اندازہ کرنا، یعنی جن لفظوں کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہے ان کا اندازہ کرنا۔ بی ہے موضوع کو سمجھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا، سی ہے مرکزی خیال کو سمجھنا، اور ڈی ہے متن کے مواد کے بارے میں پیش گوئی کرنا۔ تو وسیع مطالعہ جو ہوتا ہے وہ موضوع کو سمجھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا، یہ ہوتا ہے۔ 58 نمبر کوشچن ہے کہ ایک ریسٹورینٹ میں لکھے ہوئے اشتہار کو پڑھ کر بتائیے کہ اس میں کون سی لائن غلط ہے۔ 3 لائن لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ پہلی لائن ہے کہ لطف اٹھائیے گرم اور مزیدار ناشتے کا، دوسرا ہے کہ تازہ بنی ہوئی چائے کا، اور تیسرا ہے بہت اچھی ذائقہ کی ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ کون سی لائن اس میں غلط ہے۔ تو لطف اٹھائیے گرم اور مزیدار ناشتے کا، تو یہ لائن تو ٹھیک ہے۔ تازہ بنی ہوئی چائے کا، یہ لائن بھی ٹھیک ہے۔ بہت اچھی ذائقہ کی ہے، یہ دیکھیں الٹا سیدھا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو صرف جو ہے تیسری لائن غلط ہے، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ صرف تیسری لائن کیا ہے؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 59 نمبر کوشچن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ 59 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے کہ سوچنے کے عمل اور مؤثر لسانی ترسیل، یعنی سوچنے کا جو عمل ہوتا ہے اور بولنا، دونوں کے درمیان ایک سمبند ہوتا ہے۔ تو یہ سمبند کس پہ نربھر ہوتا ہے؟ کہ آپ سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں۔ سوچنے کے عمل اور مؤثر لسانی ترسیل، یعنی پربھاوت بھاشائی سنچار، جیسے لکھنا، بولنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سوچنے کے عمل اور مؤثر لسانی ترسیل، مؤثر لسانی ترسیل کا مطلب ہوا پربھاوی بھاشائی سنچار کے درمیان سرگرم بنیادی تعلق مبنی ہوتا ہے۔ کس پر؟ تلفظ یا لہجے پر، لفظوں کی پہچان اور جملہ سازی پر، یعنی جملہ بنانے پر، بعض آوازوں پر زور دینے پر، یعنی کچھ آوازوں پر زور دینے پر،
اور ڈی ہے نحوی ساختوں پر، یعنی جو الفاظ کے بنانے کا طریقہ ہے اس پر۔ تو بالکل دوستو ڈی آپشن صحیح ہے کہ سوچنے کے عمل اور مؤثر لسانی ترسیل وہ نحوی ساختوں پر کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، نربھر ہوتا ہے، آدھارت ہوتا ہے۔ 60 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ کسی مضمون یعنی وشے کسی مضمون کی تفہیم کے دوران، سمجھ کے دوران وہ حصہ جہاں مختصر خلاصہ اہم ترین معلومات کے ساتھ بلا کسی تکرار کے یعنی دہرائے ہوئے پیش کیا جاتا ہے، پایا جاتا ہے۔ تعارف میں یعنی انٹروڈکشن میں، اختتامیے میں یعنی سمری میں، پیراگراف 2 میں، یا وسط میں یعنی درمیان میں۔ تو وہ حصہ جہاں پہ کوئی بھی معلومات بغیر دہرائے ہوئے اور شارٹ انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو ہم اختتامیہ کہتے ہیں، جس کو آپ سمری کہتے ہیں، ہے نا۔ سمری میں ہی پیش کیا جاتا ہے جہاں پہ پورے جو مضمون ہے اس کا خلاصہ بہت اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ 61 نمبر کوشچن ہے آپ کے سامنے کہ پڑھنے کے دوران جب طلباء کو نامانوس لفظوں کا سامنا ہوتا ہے، نامانوس یعنی اپریچت، جس سے بچہ پریچت نہیں ہے، جس کو نہیں جان رہا، پڑھنے کے دوران جب طلباء کو نامانوس لفظوں کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں بتایا جانا چاہیے کہ وہ تحریر کو سمجھنے کے لیے زیادہ آسان تحریروں کا انتخاب کریں، چین کریں، لغت دیکھیں یعنی ڈکشنری دیکھیں، معنی کا اندازہ کرنے کے لیے سیاق و سباق سے مدد حاصل کریں، یعنی سندرب کے انوسار معنی جاننے کی کوشش کریں، استاد یا پڑوسی سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں۔ تو آسان ہے کہ جب آپ پڑھنے کے دوران کوئی ایسا شبد آ جاتا ہے جس سے آپ پریچت نہیں ہیں، جس کو نہیں جانتے ہیں، تو اس کا معنی کا اندازہ کرنے کے لیے آپ کو آگے پیچھے کے جملے سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ یہ سیکھنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ 62 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ بامعنی تحریر کی غرض سے، یعنی ایسی تحریر جس کا کوئی مقصد ہو، بامعنی یعنی مقصد والا، بامعنی تحریر کی غرض سے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کریون کہتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے کہ پہلے جو وہ چھوٹا چھوٹا آتا تھا یہ رنگ پینٹ کرنے والا، اب وہ موم بتی ٹائپ کا آتا ہے تو اسی کو کریون کہتے ہیں۔ بامعنی تحریر کے غرض سے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کریون کے ذریعے لکھنے، دائروں اور دیگر بنیادی شکلوں کا خاکہ بنانے جیسے سرگرمیوں کے ذریعے اپنی کون سی مہارتیں پیدا کریں، ہے نا۔ جیسے کہ ڈائریکٹ ہم بچوں کو پین سے لکھنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، پینسل سے لکھنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، ہے نا۔ پہلے ہم سلیٹ میں لکھواتے ہیں، تو اب سلیٹ تو دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اب اس کی جگہ پہ کریون نے لیا، تو اس سے کس مہارت کو ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ جذباتی یعنی بھاوناتمک مہارت، زندگی کو محفوظ رکھنے کی، سرکشت رکھنے کی مہارت، ادراکی مہارت یعنی جس کو آپ سمجھ کے کہتے ہیں، سنگیاناتمک کہہ سکتے ہیں، یا حرکی مہارت سائیکو موٹر۔ تو یہ صحیح ہو جائے گا، آپ اس سے سائیکو موٹر جو مہارت ہے بچوں کا اس کو ڈیولپ کریں کہ وہ جب کریون سے لکھیں گے تو دھیرے دھیرے وہ پینسل سے لکھیں گے، پھر وہ پین سے لکھنا شروع کر دیں گے۔ 63 نمبر کوشچن ہے کہ ایک تحریری سرگرمی سب سے بہتر تسلسل میں اس طرح ہوتی ہے کہ جو لکھنا ہوتا ہے ایک کرم میں ہوتا ہے، ایک اسٹیپ میں ہوتا ہے، تو اس کا تسلسل، اس کا صحیح اسٹیپ کیا ہے؟ مواد اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، خاکہ بنانا، دوبارہ خاکہ بنانا۔ بی ہے مواد اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، خاکہ بنانا، خاکہ بنانا۔ سی ہے ترتیب دینا، مواد اکٹھا کرنا، خاکہ بنانا، دوبارہ خاکہ بنانا۔ اور ڈی ہے خاکہ بنانا، مواد اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، دوبارہ خاکہ بنانا۔ تو 63 نمبر جو کوشچن ہے دوستو کہ لکھنے کی صحیح ترتیب کیا ہوتی ہے، تو لکھنے کی صحیح ترتیب جو ہے وہ دوستو وہ ہو جاتی ہے خاکہ بنانا۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ خاکہ بناتے ہیں، پھر مواد اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کو ترتیب دیتے ہیں، اور ترتیب دینے کے بعد اگر ہم کو پھر لگتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی بدلاؤ کی آوشکتا ہوتی ہے تو پھر ہم دوبارہ خاکہ بناتے ہیں، یعنی یہ والا آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 64 نمبر کوشچن ہم دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا۔ 64 نمبر کوشچن کہہ رہا کوئی غیر ملکی زبان سیکھنے والے طلباء کو تلفظ کی مشکلوں کے سبب اس زبان کی کسی تحریر کو بولنے میں دشواری ہوتی ہے، یعنی کوئی بچہ کوئی ودیشی بھاشا کو سیکھ رہا ہے تو اس میں کچھ مشکل شبد ہیں، اس کو بولنے میں ان کو کٹھنائی ہو رہی ہے،
تو اس کٹھنائی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ پھر سے کوشچن دیکھیے، کوئی غیر ملکی زبان سیکھنے والے طلباء کو، یعنی کسی بدیشی بھاشا کو سیکھنے کے لیے سیکھ رہا کوئی طلباء کو تلفظ کی مشقوں کے سبب، یعنی اچارن کی مشکلوں کے سبب اس زبان کی کسی تحریر کو بولنے میں دشواری ہوتی ہے، اس دشواری پر قابو پایا جا سکتا ہے کیسے؟ بلند آواز میں پڑھ کر، تاکہ املا اور تلفظ کے درمیان تعلق کو سمجھا جا سکے۔ بی ہے لفظوں کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے اور درست تلفظ کو سن کر مشق کے طور پر اسے دہراتے ہوئے۔ سی ہے استاذ کے تلفظ کی نقل کر کے انوکرن کر کے۔ ڈی ہے مشکل لفظ کو مشق کے طور پر اپنے آپ پڑھ کر۔ تو اس کا صحیح جو طریقہ ہوگا وہ ہوگا کہ لفظوں کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے اور درست تلفظ کو سن کر مشق کے طور پر اسے دہراتے ہوئے۔ اس سے کیا ہو جائے گا کہ جو وہ مشکل ہو رہی ہے وہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ 65 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ طلباء کو یہ سمجھانے میں مدد دینے کے لیے کہ کوئی تحریر بامعنی ہے یا نہیں، ہے نا، بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی تحریر، کوئی لکھاوٹ مقصد فائدہ مند ہے یا نہیں، اس کے لیے استعمال کیا جانے والا، یہ لیا نہیں ہے، یہ کیا ہے، استعمال یا نہیں ہے بلکہ کیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے نا، کیا۔ تو طلباء کو یہ سمجھانے میں مدد دینے کے لیے کہ کوئی تحریر بامعنی ہے یا نہیں، استعمال کیا جانے والا پڑھنے کا طریقہ کہلاتا ہے پیش قیاسی، تلخیص کاری، اسکیمنگ۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں پیش قیاسی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیش قیاسی کہتے ہیں کہ پڑھنے سے پہلے ہم پڑھنے کے بارے میں قیاس کرتے ہیں، بھوشیوانی کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو ہم پیش قیاسی طریقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ 66 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو، کلاس 3 کے طلباء میں ادبی تحریر لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے، ہے نا، آپ آسان زبان میں اس کو سمجھیے کہ لکھنے کی صلاحیت، ادبی تحریر، یہ تیسری کक्षा کا بچہ کہاں سے ادب کو جاننے کی اتنی صلاحیت پیدا ہوگی اس کے اندر؟ کلاس 3 کے طلباء میں ادبی تحریر لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے ذیل میں سے بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی تیسری کक्षा کے بچے کے اندر لکھنے کی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ تصویروں کا استعمال، یعنی پکچرز کا استعمال اور ان پر باہمی بات چیت۔ بی ہے طلباء کو خود اپنے طور پر لکھنے دینا، کہ جو وہ لکھ رہا اس کو لکھنے دینا۔ سی ہے کسی تجویز کردہ، یعنی جو پرمانک، جو کسی تجویز کردہ موضوع پر تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے کہنا۔ اور ڈی ہے بورڈ پر اس کا خاکہ پیش کرنا۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہوگا کہ تصویروں کا استعمال اور ان پر باہمی بات چیت کرنے کے لیے کہنا، اور کہنا کہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا اس کو لکھ دیجئے۔ یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ تصویروں کا استعمال کرنا، ان پر بچوں سے بات چیت کرنا، اور اس کے ذریعے سے جو کانسیپٹ بچے کا بنے گا، جو اودھارنائیں بنیں گی، جو بچے کے اندر وچار آئے گا، اس کو لکھنے کے لیے کہہ دینا۔ یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ 67 نمبر کوشچن دوستو ہمارے سامنے ہے کہ ابتدائی خواندگی سے کیا مراد ہے؟ خواندگی یعنی پڑھائی ہے، تو ابتدائی پڑھائی سے کیا مراد ہے؟ بچے کے پڑھنے اور لکھنے میں ہونے والی پیش رفت یعنی پروگریس، پرگتی کے ابتدائی مرحلے۔ بی ہے نئے خواندہ یعنی نئے پڑھنے والے کے پڑھنے اور لکھنے میں ہونے والی پیش رفت کے ابتدائی مرحلے۔ سی ہے پہلی نسل یعنی پہلی جو جنریشن ہے، پہلی نسل کے پڑھنے اور لکھنے میں ہونے والی پیش رفت کے ابتدائی مرحلے۔ اور ڈی ہے بالغوں کے یعنی ایڈولسنس کے، کشور اوستھا کے پڑھنے اور لکھنے میں ہونے والی پیش رفت کے ابتدائی مرحلے۔ تو ابتدائی خواندگی سے مراد ہے دوستو کہ نئے خواندہ یعنی جو نئے پڑھنے والے بچے ہیں کہ پڑھنے اور لکھنے میں ہونے والی جو پیش رفت ہے، پروگریس ہے، اس کے ابتدائی مرحلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی خواندگی کہتے ہیں۔ 68 نمبر کوشچن ہے دوستو، 1 منٹ، 68 نمبر کوشچن ہمارے سامنے
کہ آموزشی طریقوں سے آموزش سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے، کہ جو لرننگ اسٹائل ہے نا، لرننگ کے میتھڈ ہے، اسی کے ذریعے سے ہم لرننگ سے سمبندھت جو بھی سمسیائیں ہیں اس کو حل کرتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ تو آموزشی طریقوں سے آموزش سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آموزشی طریقے کی ایک مثال ہے، یعنی یہاں پہ نیچے کچھ طریقے دیے گئے ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ آموزشی طریقے یعنی لرننگ میتھڈ کی کون ایک اداہرن ہے۔ توجہ مرکوز کرنے کا طریقہ، یعنی دھیان کیندرت کرنے کا طریقہ، بلند آواز میں آموزش، ادھیگم، خاموشی کے ساتھ آموزش، چھپی ہوئی تحریر پر مبنی طریقہ کار، کہ جو چھپی ہوئی تحریر ہے اس پر آدھارت میتھڈ۔ تو توجہ مرکوز کرنے کا، دھیان کیندرت کرنے کا طریقہ کار، یہ آموزش طریقے کی ایک بہترین مثال ہے۔ لاسٹ کوشچن دوستو آج کے اس سیشن کا ہمارے سامنے ہے کہ لاسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی خاصیت چھوٹے طالب علموں کی پڑھنے میں دشواری سے متعلق نہیں ہے، یعنی چھوٹے طالب علموں کو پڑھنے کی دشواری میں کون شامل نہیں ہے؟ پڑھنے کی رفتار اور روانی میں دشواری، الفاظ اور خیالات کو سمجھنے میں دشواری، مناسب ہجا میں دشواری، حروف اور الفاظ کی شناخت میں دشواری۔ تو دیکھیے، حروف اور الفاظ کی شناخت میں دشواری یہ چھوٹے بچے کے لیے دشواری ہے، مناسب ہجا میں دشواری یہ چھوٹے بچے کے لیے دشواری ہے، الفاظ اور خیالات کو سمجھنے میں دشواری یہ چھوٹے بچے کی دشواری ہے، لیکن پڑھنے کی رفتار اور روانی میں دشواری یہ چھوٹے بچے کی دشواری نہیں ہے۔ ابھی رفتار معنی نہیں رکھتا چھوٹے بچے کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے باقی چیزیں جو 3 آپشن سے یہ معنی رکھتا ہے، تو پڑھنے کی رفتار اور روانی میں دشواری یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ دوستو میں نے لگاتار 69 کوشچن کرنے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے لگاتار کرنا تھوڑا سا ہم لوگوں کے لیے کٹھن ہو جاتا ہے، ریسورسز رہتے ہیں تو پھر بیچ میں روک کے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ موبائل سے کرتے ہیں ابھی فی الحال، تو تھوڑا سا چیزیں جو ہے اتنی اچھے سے ہم لوگوں کو کلیئر نہیں ہو پا رہی کہ کیسے کیسے کیا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ پھر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیے، اور بہت اچھے سوالات ہیں اور بہت مہتوپورن سوالات ہیں، اور اس کو اچھے سے دیکھیے، امید ہے فائدہ ہوگا۔ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے، شکریہ۔